السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مشقی سوالات کو۔ آئیے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس من درجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ بد نصیب، محتاج، مصیبت زدہ اور غریب الوطن ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ب، مصنف پر اس تقریر نے کیا اثر کیا؟ اس کا آنسر ہے مصنف کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے کہ اکثر امور میں وہ اس سے بہتر ہے۔ مصنف دن رات فکر مندی میں گزارتا ہے جبکہ فقیر اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جیم، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے؟ اس کا آنسر ہے مصنف کو اپنے دوست بھڑبھڑیا سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی آئیں گے بھونچال کی طرح آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جاتے ہیں مصنف کے تمام خیالات بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ دال، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہے محمد تحسین کی گفتگو کا محور دن رات بال بچوں کی فکر ہے، جب آئیں گے بال بچوں کی بیماری کے تذکرے کریں گے۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ اس کا آنسر ہے مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 3، 5، 7، 9۔ درست آپشن ہے 7۔ ب، مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ روٹی کی محتاجی، دوست نہ ہونا، غریب الوطنی، بھیک مانگنا۔ دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بھڑبھڑیا دوست کہا ہے؟ محمد تحسین، احمد مرزا، قرض خواہ دوست، مقدمے باز دوست۔ درست آپشن ہے احمد مرزا۔ دال، شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور، دلی، جے پور، شاہ پور۔ درست آپشن ہے سلیم پور۔ مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے؟ احمد مرزا، شاکر صاحب، قرض خواہ دوست، محمد تحسین۔ درست آپشن ہے احمد مرزا۔ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ جام نگر، احمد نگر، الہ آباد، احمد آباد۔ درست آپشن ہے احمد نگر۔ ز، مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی؟ باغ میں، چٹیل میدان کی طرف، پائیں باغ میں، دریا کی سمت۔ درست آپشن ہے پائیں باغ میں۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس متن کی روشنی میں درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا؟ درست لفظ ہے غریب الوطن۔ غریب الوطن تھا۔ ب، احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ ڈیش نہیں بیٹھا جاتا؟ نچلا۔ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جیم، مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ہے؟ احمد مرزا، محمد تحسین، شاکر خان۔ درست آپشن ہے شاکر خان۔ دال، احمد نگر کے رئیس کا نام ڈیش ہے؟ شاکر خان، احمد علی، طالب علی۔ درست آپشن ہے طالب علی۔ میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان ہے؟ ادب پسند، مقدمے باز، شکاری۔ درست آپشن ہے ادب پسند۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا؟ غلط۔ ب،
فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ غلط، فقیر کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جیم، احمد مرزا کو مصنف نے بڑبڑیا کا نام دیا ہے۔ درست۔ دال، شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا۔ درست۔ ہے، شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی۔ غلط۔ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ الف، دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ آئیے اس اقتباس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آئیے پہلے اس اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نعیف و نزار ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ آئیے اب اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرتے ہیں۔ حوالہ متن پہلے دیں گے۔ سبق کا عنوان، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف کا نام سجاد حیدر یلرم۔ سیاق و سباق، زیر تشریح پیراگراف سبق کے قریباً ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے۔ اس پیراگراف سے قبل مصنف دلی کے چاندنی چوک میں کھڑے فقیر کے ساتھ اپنی حالت کا موازنہ پیش کرتا ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ اگر فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے جو میرے دوستوں کی طرح 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے تو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ مصنف کو دوستوں کی بدولت مضمون نگاری کے لیے ذرا سا بھی وقت نکالنا کتنا مشکل ہے۔ یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ آرام سے لے جا سکتا ہے، کیونکہ اسے کوئی ایسا دوست نہ ملے گا جو اس سے پرانی دوستی کا واسطہ دے کر قرض مانگے۔ زیر تشریح اقتباس کے بعد مصنف اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد اپنے بارے میں کہتا ہے کہ لوگ میرے خیالات کو بیہودہ کہیں گے۔ بغیر دوستوں کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میرے دوست مجھے خوش کرنے کے لیے اور فائدہ پہنچانے ہی آتے ہیں، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی وجہ سے میرا نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق میں جو پیراگراف دیا گیا ہے، اس سے پہلے سبق میں کیا بات ہو رہی ہے اور اس پیراگراف کے بعد سبق میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آئیے پیراگراف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مصنف نے اپنے دوستوں کے متعلق بتایا کہ کس طرح وہ زندگی میں مسائل اور وقت کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ مصنف نے اپنا اور فقیر کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے حوالے سے ان مسائل کا تذکرہ کیا ہے جو ان کی وجہ سے مصنف کی زندگی میں جنم لیتے ہیں۔ بلا وجہ قرضہ مانگنا، وقت بے وقت دعوتوں میں کھینچ کے لے جانا، زبردستی اپنے پاس بیٹھنے پر مجبور کرنا، دوستوں کی تصانیف کو خواہ مخواہ پڑھنا اور ریویو دینا، یہ وہ مسائل ہیں جن سے فقیر پوری طرح آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف فقیر کو خود سے زیادہ بہتر گردانتا ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ بعض دوست اسے پرانی دوستی کا واسطہ دے کر ادھار رقم مانگنے آتے ہیں، لیکن فقیر کے پاس ایسا کوئی دوست نہیں آتا ہوگا۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اس فقیر کو سخت نیند آ رہی ہو، مگر اس کے یار دوستوں کا مجمع اسے قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ سنانے کا کہہ رہے ہوں۔
اور اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اٹھنے کا نام نہ لے۔ مصنف مزید بتاتا ہے کہ اس فقیر کے دوست اسے وقت بے وقت دعوتوں اور جلسوں پر بھی نہیں لے کر جاتے ہوں گے۔ اس کے ایسے دوست بھی یقیناً نہیں ہوں گے جن کے خط کا جواب دینا ضروری ہو۔ اس کے کسی پیارے دوست کی لکھی گئی کوئی کتاب پڑھنے کی پریشانی بھی اسے نہیں ہوگی جس کو بلا وجہ پڑھ کر اس کے بارے میں تبصرہ لکھنا پڑے۔ اسے دوستوں کی وجہ سے شور بھی نہیں مچانا پڑتا ہوگا، اور نہ اسے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے کام کا حرج کر کے جانا پڑتا ہوگا۔ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت بھی نہیں کرتا ہوگا۔ پیراگراف کے آخر میں مصنف بیان کرتا ہے کہ اگر یہ فقیر ان تمام پریشانیوں اور مسائل سے آزاد ہے جو اس کے کام میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اس کے ذہنی سکون اور وقت کو برباد کرتے ہیں، تو اس بات میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھ سے بہت بہتر ہے اور میں اس کے مقابلے میں کمزور ہوں۔ اے میرے اللہ، اس کے باوجود بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا کوئی دوست نہیں جو اس کے لیے الجھن کا سبب بنے۔ یہ اپنا کام سارا دن بڑے انہماک اور سکون سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کون سا اہم انعام چاہیے؟ اللہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے، کس بات کے لیے پریشان ہے، اپنی زندگی کے لیے اور کیا چاہتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 کا بی پارٹ ہے، بادل ناخواستہ میں ڈیش میں لکھ رہا تھا۔ آئیے اب اس پیراگراف کو دیکھ لیتے ہیں۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے۔ ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی۔ میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جس سے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے۔ فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ آئیے اب اس پیراگراف کی سیکو سباق کے حوالے سے تشریح کرتے ہیں۔ حوالہ متن، سبق کا عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف کا نام سجاد حیدر یلرم۔ سیاق و سباق، زیر تشریح اقتباس سبق کے قریباً وسط سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے قبل مصنف نے بتایا ہے کہ اس نے جوں ہی فقرہ لکھنے کا آغاز کیا، ابھی فقرہ مکمل بھی نہ ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور میزبان دوست مصنف کو ان سے ملوانا چاہتے ہیں۔ زیر تشریح اقتباس کے بعد مصنف کے مضمون کا ایک جملہ درج ہے جس میں ملک کے قابل نوجوانوں کی تفتیش اور تحقیقات کے شوق پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ ابھی ایک فقرہ بھی مکمل نہ ہو پایا کہ مصنف کے کمرے کے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ذہنی تسلسل ٹوٹ گیا۔ آئیے اب اس پیراگراف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مصنف اپنے دوست کے گھر اپنے کام میں آنے والے خلل کا تذکرہ کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اپنے دوست کے گھر جب میں بڑی مشکل سے گھر والوں سے جان چھڑا کر کمرے میں گیا اور میں نے لکھنے کا آغاز کیا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دستک کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ابھرنے والا جملہ نامکمل رہ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر نیچے گیا تو پتہ چلا کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ میری جان پہچان کرائی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گئے تو مجھے کچھ فراغت نصیب ہوئی۔ اب میں نے اپنے مضمون کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ شاکر صاحب کے ہاں سکون کہاں میسر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ مجھے پھر یاد کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور اب میں ان کو دکھایا جاؤں گا۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسا کہ میں عربی گھوڑا ہوں جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا ہے اور ہر دوست کو استبل سے منگوا کر دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال اس دوست سے رہائی حاصل کر کے میں اپنے کمرے میں آیا تو میرے تمام خیالات غائب ہو چکے تھے۔ ذہنی تسلسل بکھر چکا تھا، خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا۔ کیا لکھ رہا ہوں، کیسے لکھ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نئے سرے سے پھر جملہ بنانا پڑا۔ میری طبیعت اکتا گئی، بڑی مشکل سے بیٹھا اور اب ایسا آدھا گھنٹہ ملا کہ کوئی آیا نہ گیا۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سبق کے خلاصے پہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گی۔ اب کوسچن نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ من درجہ ذیل تراکیب اور محاورات کو اپنے الفاظ میں استعمال کیجیے۔ لفظ بلفظ، نعیف و نزار، زندگی دو بھر ہونا، نچلا نہ بیٹھنا، کلیجے پر پتھر رکھنا، شیان شان، ماتھا ٹھنکنا، رطب اللسان۔ آئیے اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں جی، لفظ بلفظ۔ بعض بچے اپنے رٹے کی وجہ سے امتحانات میں لفظ بلفظ کتاب کا مواد تحریر کر دیتے ہیں۔ نعیف و نزار، نعیف و نزار بزرگوں کی صحت و تندرستی کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی دو بھر ہونا، بعض اوقات مشکل حالات میں انسان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ نچلا نہ بیٹھنا، اکثر لوگ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں تو ان سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اور فوراً چلے آتے ہیں۔ کلیجے پر پتھر رکھنا، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اکلوتے بیٹے کی لاش کو دفناتے ہوئے دیکھا۔ شیان شان، امراء کے شیان شان نہیں ہے کہ غریبوں سے غربت کی بنا پر نفرت کرے۔ ماتھا ٹھنکنا، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے دے کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ رطب اللسان، اے اللہ پاک میں ہر وقت تیری حمد میں رطب اللسان ہوں۔ اگلا ٹاپک ہے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی ترکیب نوی۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نوی کہتے ہیں۔ ترکیب نوی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جملے اسمیہ ہوتا ہے یا جملے فعلیہ۔ اگر کسی شعر یا مصرع کی ترکیب نوی کرنا مقصود ہو تو اسے نثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے: جملے اسمیہ، فعل ناقص، مبتدا، خبر اور متعلق خبر، اور جملے فعلیہ کے اجزاء فعل تام، فاعل، مفعول اور متعلق خبر۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ احمد ہوشیار ہے، اس میں ہے فعل ناقص ہے فعل ناقص ہے۔ احمد مبتدا، احمد اس میں مبتدا ہے اور ہوشیار خبر ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، ہے فعل ناقص ہے، احمد مبتدا اور ہوشیار خبر ہے۔ شہد اور امان حاضر تھے، اس جملے میں تھے فعل ناقص ہے، تھے فعل ناقص ہے، شہد اور امان مبتدا ہیں اور حاضر خبر ہے۔ اب جملہ فعلیہ کی مثال دیکھیے۔ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، پڑھتی ہے فعل، جمیلہ فاعل ہے اور کتاب مفعول ہے۔ اس میں پڑھتی ہے فعل ہے، جمیلہ فاعل ہے اور کتاب مفعول ہے۔ اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، اس میں خریدا فعل ہے، اقبال فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، مون مارکیٹ مجرور اور سے حرف جار ہے۔ مون مارکیٹ سے متعلق فعل ہے، نیا صفت ہے، قلم موصوف ہے، نیا قلم مفعول۔ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کوسچن نمبر 8 ہمارے پاس،
अब आप दर्ज झैल जुमलों और मिसरों की तरकीब नवी कीजिए। अलिफ है, शाहरुख असलम का भाई है। इसकी तरकीब नवी कर लेते हैं। शाहरुख मुब्तदा है, असलम का भाई खबर है और है फेल नाक़िस है। शाहरुख मुब्तदा है, असलम का भाई खबर है और है फेल नाक़िस है। बे, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। पहले इसको नसर में तब्दील करेंगे। शमा हर रंग में सहर होने तक जलती है। तरकीब नवी, शमा मुताल्लिक़ खबर है, जलती है फेल है, सहर होने तक खबर है, तक हरफ, मैं हरफ है। जीम, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तरकीब नवी कर लेते हैं। तंदुरुस्ती मुब्तदा, हज़ार नेमत खबर और है फेल नाक़िस है। दाल, राफ़िया और मोमना किताबें ख़रीदने गईं। राफ़िया और मोमना फ़ाइल हैं और हरफ़े इज़ाफ़त, किताबें मौसूफ़, ख़रीदने फ़ेल, गईं ख़बर। और है शहरियार बीमार है। इसकी तरकीब नवी करते हैं। शहरियार मुब्तदा, बीमार ख़बर और है फ़ेल नाक़िस है। आखिरी टॉपिक है अफ़साना। उस फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है। इस तरह से हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।